ویلکم بیک ویورز، آپ کے ہیں پروگرام براس ٹیکس. زید صاحب، اقبال پور کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں کہ اقبال کو اقبال کس نے بنایا. جی پلیز کنٹینیو. کچھ پہ بتانا ہے کہ وہ اقبال کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. وہ اتنا معمولی ہے کہ یہ سوائے ایک ولی کامل یا فقیر کسی اور کا نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی تمام زندگی علامہ اقبال کی بات گواہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک بھی اقبال کے سامنے آتا تھا تو اقبال کی آنکھیں نرم ہو جاتی تھیں، اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. جب اپنی شروع میں نوجوانی میں ہی جب اپنی تعلیم کے لیے یہ ہندوستان سے نکل کر یورپ جاتے تھے تو یمن کے پاس سے جب گزرے ہیں تو ساتھ سرزمین عرب نظر آئی ہے اور اقبال بے چین ہو گیا اس وقت. اور اتنا خوبصورت انہوں نے کلمات اس وقت کہے ہیں، خواہش کا اظہار کیا ہے، میرا وجود اس خاک میں مل جائے اور ہوا اس کے وجود کے پرزوں اڑاتی پھرے اس جگہ کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور جہاں پر حضور آرام فرمائے. اقبال کی وہ غیر معمولی شاعری جو حضور کی شان میں فرمائی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے اقبال کے اس راز کو کہ اقبال کس نے بنایا. ہم آپ سوال نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کئی بڑے بڑے ہمارے علماء اور دانشور یہ سوچتے رہ گئے کہ اقبال کو اقبال کس نے بنایا. لسان العصر اکبر الہ آبادی نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، ان کی نظریں جو ان کی طرف کی شیدا ہوئیں، حق آگاہی یہ خوشگوئی یہ ذوق معرفت، یہ طریق دوستی خودداری و تمکنت، اس کے شاہد ہیں کہ والدین ابرار تھے، با خدا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے. علامہ اقبال کی جو خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، یہ ان کے رازدار یا والدین ہیں اور باقی تینوں افراد جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، با خدا، اہل، صاحب اسرار، یہ لوگ کا تعلق اللہ والے درویش فقراء. اقبال کی تربیت انہی لوگوں نے اس کے اوپر ایک عالیشان عمارت، ایک عالیشان قلعہ اسلام کی حفاظت کے لیے تیار ہوا ہے. اس کے رازدار اہل دل تھے یا صاحب اسرار تھے. اقبال جن پراسرار بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے میں کا ذکر کرتا ہے، ان پراسرار بندوں نے خود اقبال کی تربیت اس طرح کی کہ اقبال خود ایک پراسرار بن گئے تھے. اسی علامہ اقبال نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت نعتیں اور کلمات فرمائے، ہم صرف چار پڑھتے نعتیں ہیں. وہ دانائے سبل ختم مولا کل نے غبار فروغ کے نکاح وہ اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک رئیس نے، سیٹ نے ان کو بتایا کہ مقدمے کے سلسلے میں مشورہ کر کے، تو علامہ اقبال جب اس پر پہ پہنچے تو اس قدر خوبصورت شاہوں کی سجا کمرہ تھا کو جگہ دی گئی. اقبال جب بستر پہ رات سونے کے لیے لیٹے ہیں تو بے اختیار یہ خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں یہ مقام ملا ہے، انہوں نے مرتبیوں پہ گزر دی. ہو گئے، باتھ روم میں چلے گئے، اپنا بستر تکیا پیٹ کے باتھ روم میں بیٹھ اور ساری رات باتھ روم میں یا سونے کی کوشش کی یا روتے رہے. یہ اقبال کا حضور سے تعلق تھا. دوسری طرف علامہ اقبال نے اس بات کا ذکر بھی اپنے دوستوں سے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی، ظاہری زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو جائے. ظاہری طور پر حضور اگر 65 کی زندگی نے گزاری تو اقبال کی خوش تھی کہ کم اس سے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ بات بھی کہ قدر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے وجود میں سرایت ہو چکا تھا کہ جو دو مجاہد کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرنے والے کو جہنم رسید کیا تھا، غازی عبد القیوم اور غازی علم دین شہید، اقبال نے ان کی شان میں اپنی شاعری میں کلمات کہے ہیں. اپنی لوگ جب پہنچے کہ ان سے کہ انہوں نے کسی طرح ان کو راضی کر لیں کہ یہ اپنے جرم سے انکار کر دیں، تو اقبال نے بلکہ ان لوگوں کو کیا کہ وہ شہادت چاہتے ہیں، شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ بول کے اپنی جان بچا لیں. بلکہ یہ تک انہوں نے کہا پنجابی میں کہ لوہارا بازی گیا تو ایسی گلاں کرتے رہ گئے، یعنی لوہار کے بچے جو ہیں، لاہوروں کا بیٹا بازی لے گئے اور ہم باتیں کرتے رہ گئے. غازی علم دین شہید ان منحوسوں کو جہنم رسید کیا تھا جنہوں نے حضور کی شان گستاخیاں کی تھی.
اقبال نے غازی شہید اور بلکہ ایک پر لوگ کر اقبال کو غازی کی اقبال نے ہمیشہ ان کو عزت کے نگاہ سے جائز کیا، تعریف کی، شاعری میں اس کا ذکر کیا، اور ایسے عشق رسول کی مینیفیسٹیشن کے وجود میں کہ صرف ظاہری عشق نہیں ہے، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو اٹھانے کے لیے اقبال تیار ہے، اور اقبال کو ہمیشہ کے لیے امر دیا اپنی شان میں۔ اب سوال ہے کہ اس قدر غیر معمولی والدین، اس قدر خوبصورت تربیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت، قرآن اس طرح خود نازل ہو رہا ہو اور دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ کو مخصوص کر لیا جائے، کیا اقبال خود بھی صاحب بزرگ تھے یا آپ کو وجود میں بھی کچھ غیر معمولی قوت اور طاقت احساس ہوتا تھا؟ جی ہوتا تھا۔ اقبال نے اس کو اکنالج کیا کئی دفعہ اپنے دوستوں سے، حتیٰ کہ اپنے والد سے ایک مرتبہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وجود میں ایسی غیر معمولی قوتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بشری کمزوریوں کی طرف نہ ہوں، چونکہ میری بشری کمزوریاں بہت ساری ہیں، میں اپنی بڑی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بندہ بشر ہوں جس پر اللہ نے کرم اور فضل کیا ہوا ہے، مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو اس بات کی، اور کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ تم کو کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ اگر انسان کو اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا احساس رہے تو اس کا دل خراب ہونے لگتی۔ اقبال پر مشن اور جو ڈیوٹی دے دی گئی تھی اس کی آمد ہوتی تھی، تو نظر ہوتا تھا۔ ایک طبع ایک عیسائی پروفیسر لیوکس نے سوال کیا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، مجھ پہ تو شعر نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مجھ پہ ہوتی ہے، جب میں ان کیفیات سے گزرتا ہوں تو مجھے یہ ماننے میں کوئی اعتراض، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر عامی طور پر اللہ کی طرف قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ اور اقبال نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے کھڑے جانے کتنے شعر بیان کیے کہ جو نہ انگریز پروفیسر ہو گئے۔ اقبال خود ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اندر معمولی قوتیں کار فرق تھیں۔ لوگوں نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ لبے اقبال ہے، جانے کس کی ہے یہ صد، پیغام کیوں پہنچا بھی گئی پھر تڑپا بھی۔ اور دوسری طرف ایک مرتبہ بچے آئے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، اپنی دھوتی اور اپنی بیان میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے تو اس بچے نے جب کہا کہ میں ڈاکٹر اقبال ملنے آیا ہوں، تو بڑے پیار سے کہتے ہیں اس کو کہ جب ڈاکٹر اقبال تمہیں ملے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اسے۔ اور پھر ایک شعر یہ ان کا اپنا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگا نہیں ہے، اس میں تمسخر نہیں ول نہیں ہے۔ یہ باتیں صاحب دل صاحب راز لوگ جانتے ہیں کہ ایک وجود میں کئی ڈائمینشنز کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو آگے جاری رکھیں گے، لیکن چاہتا ہے ایک چھوٹی بریک کا